غوث اعظم دستگیر سے نہیں بلکہ خدا سے ملا تھا. تصوف کی اصل اگر آپ جانیں تو کوئی پوچھے تصوف کیا ہے تو تصوف خدا ہے، اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے اور صرف اللہ کے وجود کو باقی چھوڑ کے سب ختم کر دیں. یہ تصوف کی معراج ہے، جہاں پہ حضرت غوث اعظم دستگیر پہنچے یا کوئی اور ولی اللہ پہنچے. باقی تصوف کے اندر ہم پیر مانگتے ہیں، ہم شیخ مانگتے ہیں، ہم سب مانگتے ہیں دعاؤں کے لیے، لیکن اصل تصوف کا کام ہے کہ آپ کو غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے، اور جب غوث پاک کے حوالے ہو گئے تو ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے خدا کے. اور اس کا پہلا طریقہ جو آپ شیخ اور جس کو کہتے ہیں مرشد، اور مرشد کے ادب، مرشد کے آداب، مرشد کی فرما برداری، مرشد کے ہر لفظ کو لفظ آخر سمجھنا، وہ پہلی آپ کی کلاس ہے. کیا ہے؟ پہلی کلاس ہے ہو کی. کس کی کلاس ہے؟ پہلی ہو کی پہلی کلاس ہے. کہ مرشد جو ہے، جو آپ جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیتے ہو تو آپ نے اپنا ایمان اس کے ہاتھ میں دے دیا، مطلب کہ اب تو میرا استاد ہے اور میں آگے جاؤں گا. تو اس کا جو کہنا ہے آنکھ بند کر کے پورا کرنا، جس میں شاید انسان کی عقل نہ سمجھے، اس کے استاد کی عقل سمجھتی ہے. شاید بچے کو روزانہ بازار جانے نہیں دیتے، بچہ نہیں سمجھتا لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں. شاید کوئی ایسی ہزار چیزیں ہوتی ہیں، میٹھا کھانے نہیں دیتے، بچہ نہیں سمجھتا لیکن اس کا ماں باپ سمجھتے ہیں. شاید کوئی ایسے پرہیز ہوتا ہے جو آپ نہیں سمجھتے، آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے. تو شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب آپ کا کام ہے فرما برداری، اس کا کام ہے آگے کی ذمہ داری. کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے آگے کی ذمہ داری، اور آپ کا کام کیا ہے؟ اس کی فرما برداری اور حکم ہوگا. بیعت کے بعد جب آپ کو تلقین کی جاتی ہے تو آپ کو راستہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ شریعت کا راستہ ہے. اور شریعت کے راستے میں آپ کو کوئی نہیں کہا جاتا کہ یہ 1000 قرآن کا چلہ کاٹو یا کوئی اور. آپ کو بیسک شریعت کے احکامات کی تلقین کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ بیسک احکامات کی تلقین اگر نہ ہوئی اور ان پہ پابندی نہ ہوئی تو آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. اس بات کو پھر یہ کہاں پہ آپ کو لاتا ہے؟ شیخ پہ. ابھی لوگ آتے ہیں 15 منٹ 2 گھنٹے گزار کے کہتے ہیں جی ہم نے بڑی شیخ کی خدمت کی. لوگ چلے جاتے تھے 40 50 سال پاؤں پہ پڑے رہتے تھے. پھر 50 سال بعد شیخ کو یاد آتا تھا، وہ پوچھتا تھا اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگو کیا مانگتے ہو؟ جب اس کا دل خوش ہوتا تھا یا اس کو خیال آتا تھا، اس کی مرضی ہے، نہ بھی آئے خیال تو پڑے رہو. تب وہ جا کے کچھ مانگتا تھا تو اس کو ولایت بھی عطا ہوتی تھی، اس کو دولت بھی عطا ہوتی تھی، اس کو حکومت بھی عطا ہوتی تھی، ہر چیز عطا ہوتی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آپ کا شیخ آپ کو پہنچ جاتا ہے اپنے شیخ کے پاس کرتے کرتے، جب غوث پاک کے پاس پہنچتے ہو تو آپ کہتے ہو، پھر وہ آ جاتا ہے کہ تم ہو غوث پاک اور کوئی نہیں ہے. کیا میں مرشد تم ہو. اور جب غوث پاک پہ آنکھ اٹک جائے، جو ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں اٹک جائے، جو اس کی رسی کو پکڑ لے، وہ پھر کسی اور کو مانتا نہیں. ادب سب کا کرتا ہے. کوئی شیخ آئے، پیر آئے، آل رسول آئے، کوئی بھی آئے، لیکن اپنے مرشد جتنا برابر کسی کو نہیں لاتا. نمبر 1. دوسرا، پھر وہ غوث پاک جتنا برابر کسی کو نہیں لاتا، چاہے وہ کوئی اس کو کچھ بھی بول لے. یہ شیخ کی خاصیت ہے کہ آپ کے شیخ سے بڑا شیخ بھی ہوگا، آپ اس کا ادب کرو گے، لیکن اپنے شیخ کے تھرو آپ کا چینل چل رہا ہے، دوسرے راستے سے آپ نہیں جا سکتے. یہ ہے حقیقت شیخ. اس لیے تلاش شیخ کے لیے، تلاش مرشد کے لیے بڑے احتیاط کے طریقے رکھے ہوئے ہیں، بڑے طریقے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ شیخ اس کو چوز کریں جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کو راستہ غوث پاک کا دکھائے.
یہ جب مکمل ہو گیا تب آپ پہنچتے ہو حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور پہ پہنچ گئے تو پھر آنکھیں وہاں پہ اٹک گئی تو وہاں سے نہیں ہٹ سکتی. مقصد کیا ہے؟ یہ سب ڈسپلن مل رہا ہے ہو کا. کس کا ڈسپلن مل رہا ہے؟ ہو کا. کہ تو وہ کون ہے؟ تو اللہ. پھر آپ حضور سے پہنچتے ہو اللہ کے پاس، وہاں کی تربیت ہو. تب آپ پھول آتے اور تب اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں. اور جب اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا وہ ولایت پہنچ جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کلام کرتا ہے رب سے، رب اس سے کلام کرتا ہے. کسی وحی کی ضرورت نہیں ہوتی. رب اس سے کلام کرتا ہے اور وہ رب سے کلام کرتا ہے. اس طرح پاک سے اولیاء اللہ 4 6 10 لوگ جانتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اخبار اٹھا لے تو 400 اولیاء اللہ آپ کو 15 منٹ میں مل جاتے ہیں. لیکن جو 4 6 10 لوگ ہم جانتے ہیں واقعی اولیاء اللہ ہیں. کیا یہ مقام ہے ولایت؟ وہ مقام ولایت وصفہ کی جالی کے اوپر نظر ہے اور انتظار ہے کہ وہ نکلے اور ہم پکڑ لیں اور بن جائیں. یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز یہ غوث العظم دستگیر ہے. اور ہو یاد رکھو، ہو کیا ہے؟ جب ہو آ گیا مطلب تو رب اللہ تو، وہ کون سا مقام ہے؟ جب آپ نے اپنے کو ختم کیا، اپنا سب کچھ ختم، اپنا مال، اپنا دولت، اپنی عبادت، اپنے ماں باپ، اپنا دین، اپنا ایمان، ہر چیز اللہ کے لیے. اپنا جہاں اپنا ہے میں آ گیا. یہ 2 چیزیں ہیں نا، میں اور ہو، میں اور تم، اور تیسری چیز تو نہیں ہے نا. اللہ کے سامنے جب آپ ہو یا میں ہے یا وہ ہے، تو جب ہو آ جاتا ہے تو میں کو ختم. اور میں کب ختم ہوتا ہے؟ جب آپ چھوڑنا شروع کرتے ہو، جب آپ ہر چیز کو ترک کرنا شروع کرتے ہو، جب آپ دنیا کے ہر غرور و تکبر کو چھوڑتے ہو. ہر میں کوئی نہ کوئی تکبر ہے. کس میں؟ ہر میں کوئی نہ کوئی تکبر ہے. نہیں میرا شیخ، بات تو میرے کی آتی ہے نا. بڑے ہو تو سب سے بہترین ہے آپ کا شیخ.